الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور پیج کون سا ہے؟ پیج بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ کے آفیشیل فیس بک پیج پر. ہم آج روحانی علاج اور استخارہ کے حوالے سے ایک سلسلہ لیے حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہوتا کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی طرف سے جو کمنٹس میں ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی پریشانی کے حوالے سے، تو آپ اس کا وظیفہ پوچھیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ روحانی علاج اور استخارہ کا جو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے رکن مولانا جنید عطاری مدنی موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سے آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات حاصل کریں گے. سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو ہم جہاں پر بھی کبھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں یا دوست احبابوں میں بیٹھے ہیں تو کم از کم ہمارے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جنید بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. حافظ ظہیر احمد بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر سے بیماریاں نہیں جاتی، تکلیفیں ہی رہتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں، ایک صحیح ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح بہت سے گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال آپ نے بڑھایا نا حسن بھائی اور ظہیر بھائی نے یہ سوال کیا، تو یوں سمجھیے کہ یہ سوال کئی لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے. ایک تعداد ہے معاشرے کے اندر کہ جو گھروں میں بیماریاں، ایک بچہ بیمار ہے تو کبھی دوسرا بیمار ہے تو کبھی تیسرا بیمار ہے، کبھی والد بیمار ہیں تو کبھی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ان بیماریوں سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، لگ کر علاج بھی کروائیں. ناظرین، اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ اگر گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں کہ گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہیں، گھر میں اگر غربت، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، بیماریوں کا معاملات ہوں، بیماریوں کا مسئلہ رہتا ہو، آئے دن اگر کوئی گھر کے افراد بیمار ہو جاتے ہوں، تو گھر کے تمام ہی افراد چاہیں تو یہ عمل کر لیں، یا گھر کا کوئی ایک فرد جس کے تلفظ اور قواعد و مخارج درست ہوں وہ اس وظیفے پر عمل کر لے کہ روزانہ 112 مرتبہ اللہ پاک کے یہ مبارک صفاتی نام یہ پڑھنے ہیں. وہ اسماء کون سے ہیں، وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. یہ 112 مرتبہ یہ تمام نام آپ نے پڑھنے ہیں. اللہ پاک کے یہ مبارک اسماء ہیں، یہ پڑھیں. ان مبارک ناموں کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل گھر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر کے افراد بھی صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا. تابش زاہد میمن بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرض کا بوجھ بہت ہے تو قرض جلد از جلد اتر جائے، اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو تو بار قرض سے نجات کا روحانی علاج. دیکھیں، اولاً تو کوشش یہ کریں کہ قرض نہ لیں، کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری. اور دوسری بات یہ کہ دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے. ایک دعا میں عرض کرتا ہوں، ایک وظیفہ میں آپ کو ناظرین عرض کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے. اور اس عمل کی برکت یہ ہے اور اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. اور حضرت علی المرتضیٰ، اسلام کے چوتھے خلیفہ، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. دعا کون سی ہے؟ وہ دعا آپ نوٹ کر لیجئے، مدنی پنصورہ میں بھی یہ دعا موجود ہے.
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. پڑھیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ بار قرض سے خلاصی نصیب ہوگی، قرضے سے نجات حاصل ہوگی، اور غیبی طور پر ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا رزق میں بھی برکت رہے گی الحمدللہ عز و جل. تو حصول روزگار کے لیے قرض اتر جائے، اس کے لیے آپ نے جائز ذرائع بھی اختیار کرنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور یہ دعا بھی پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. ماشاء اللہ. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میرا جو جگر ہے وہ خون نہیں بناتا، خون کم بناتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد. دیکھیں، خون کی کمی کا روحانی علاج، اور بالخصوص تھیلیسیمیا کے مریض جو ہوتے ہیں جن کے وہ خون ظاہر سی بات دینا پڑتا ہے، خون کی کمی جن کے اندر رہتی ہے، یا ہماری وہ بڑی عمر کے افراد کے جن کے اندر خون کی کمی رہتی ہو، آپ یہ درود شفاء امراض پڑھنا شروع کر دیں. درود شفاء امراض: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ درود شفاء امراض یہ آپ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ جس میں خون کی کمی ہے، کہ وہ زبان سے چاٹے. ایک یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفاء امراض آپ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ اس مریض کو پلائیں کہ جس میں خون کی کمی ہے. اچھا. اور تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود شفاء امراض پڑھ کر اس پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل خون کی کمی پوری ہو جائے گی، خون بننا شروع ہو جائے گا. اچھا، خون کی کمی کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے. اور وائٹ سیل کی کمی جو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی الحمدللہ عز و جل اس میں آپ کو یہ درود شفاء امراض فائدہ دے گا. بلکہ اس درود پاک کی برکت یہ ہے ناظرین کہ جو یہ درود شفاء امراض پڑھے تو باذن اللہ اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے. تو یہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج یہ ہوا. اور دوسرا ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ موسمی جو پھل ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، آپ وہ بھی استعمال کرنا شروع کریں کہ یہ خون کو بناتی ہیں. جی، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کیجئے گا. روحانی علاج بھی ہوا. ایک مشورہ بھی آپ کو عرض کیا. ایک اور مشورہ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی استعمال کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. سلسلہ جاری ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ میرا کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، نہ بزنس کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کوئی نوکری کرنے کا دل کرتا ہے، تو ان کو آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کو کوئی کام وغیرہ میں دل لگے. تو وہ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے پھر یہ بھی ہو سکتا، لیکن وظیفہ پوچھا ہے نا انہوں نے. اچھا، وظیفہ اس کا یہ ہے. دیکھیں، آپ 5 وقت نماز بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اسلامی بھائی نے سوال کیا. جی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. سب سے بڑا وظیفہ نماز. نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی. وقت کی پابندی کا ہمارا ذہن بنے گا، ہر چیز میں انشاءاللہ عز و جل دل لگے گا. یہ طبیعت میں بے سکونی، بے چینی اور اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ ذکر اللہ عز و جل سے دوری کا نتیجہ ہوتی ہے. کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، عجیب و غریب کیفیت ہے. پھر دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر اور طاری بھی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہ کریں پیارے بھائی. آپ نمازوں کی پابندی شروع کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آپ کا کام میں بھی دل لگے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایک احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا ہوگی. 5 وقت نماز سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی ہے. اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میری سستی کاہلی یہ دور ہو جائے. اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو حدیث پاک میں ہیں کہ سستی اور کاہلی سے نجات کی دعا کرنی چاہیے. تو وہ دعا کیا کریں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل خود ہی آپ کے اندر ایک چستی پیدا ہوگی. ماشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا، اسلامی بہن کی طرف سے آیا تھا کہ وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، اب ہم خالی کروانا چاہ رہے ہیں لیکن کرایہ دار خالی نہیں کر رہے ہیں، تو کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں. اچھا، اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں کہ بھئی ہمارا مکان وہ کرائے پہ نہیں چڑھ رہا. جی تو دونوں کا ملا کے ایک ہی وظیفہ عرض کر دوں. جس نیت سے وہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ مقصد پورا ہوگا. اگر تو آپ کا مکان ہے، اس کا بھی میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے سوال بڑھایا. آپ کا مکان ہے، آپ اس کو کرائے پہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی اچھا کرایہ دار، مناسب کرایہ دار نہیں مل رہا، یا ہماری منشا کے مطابق کرایہ نہیں مل رہا، ایک یہ. اور دوسرا جو حسن بھائی آپ نے فرمایا، جو سوال آپ نے کیا
کہ ہمارے جو مکان ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، کرایہ دار اب خالی نہیں کر رہا. لڑنا بھی نہیں ہے، جھگڑنا بھی نہیں ہے، اور کوئی جوابی کارروائی بھی نہیں کرنی. ایک عمل آپ کر لیں. عمل کیا ہے؟ عمل آپ یہ کیجئے گا کہ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یا سمیع آپ پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس کرایہ دار کے لیے بھی خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی، سلامتی کی دعا کریں اس کے لیے بھی، کہ اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا گھر خالی کر دیں. آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا. یہ وظیفہ پڑھنا. اچھا یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ وظیفے کے دوران عمل آپ نے بات چیت کسی سے نہیں کرنی، بلکہ بس خشوع و خضوع کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ابھی 2 سوالات پہلے آپ نے ایک وظیفے میں ارشاد فرمایا کہ درود شفا پڑھیں، تو یہ درود شفا ملے گا کہاں سے؟ درود شفائے امراض. جی درود شفائے امراض یہ مدنی پنصورہ میں، یہ اس کا چلے میں صفحہ نمبر بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان درود. اچھا ماشاء تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ درود شفائے امراض یہ لکھا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر 180 ماشاء اللہ ہے نا، صفحہ نمبر 180 پر یہ درود شفائے امراض لکھا ہوا ہے. اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مدنی پنصورہ ہیں، یا مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، صحیح حاصل کر لیں ہدیتاً، یا پھر دوسرا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میں جہاں پر جاب کرتا ہوں تو ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ افسر کے کان بھرتے ہیں میرے خلاف، اس وجہ سے کافی پریشان بھی رہتا ہوں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیں. صحیح، افسر کے کان بھرتے ہیں، غیبتوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے خلاف آپ نے الزام تراشی، تہمت کے معاملات نہیں کرنے. آپ صبر کیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعائے خیر کیجئے. اللہ پاک انہیں بھی سیدھا راستہ دکھائے، اللہ پاک انہیں بھی نیک بنا دے. بہرحال ایسا میں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے یہ عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں نا کہ سیٹ کو، افسر کو آپ کے خلاف کان بھرتے ہیں، تو ان کا تصور کر کے تصور میں آپ ان پر دم کر دیں، پھونک مار دیں ان پر، صحیح دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور روزانہ 100 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہیبت ان کے دلوں میں رہے گی. ماشاءاللہ. علی رضا بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فالج کا روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. فالج کا روحانی علاج یہ ہے کہ ایک بڑا سا تھال لیں، بڑا سا تشت لے لیں، یا ایک بڑی آپ اسٹیل کی یا لوہے کی پلیٹ لے لیں یا تھال لے لیں. اس پر آپ لکھیں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. اچھا آپ سورہ زلزال یہ لکھیں، لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں. فالج کا مریض اگر خود لکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی دوسرا لکھ کر اب یہ فالج کے مریض کو اس میں پانی ڈال کر پلائیں. انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے نجات حاصل ہوگی. ابھی اس میں چند ایک ضروری چیزیں میں حسن بھائی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب سورہ زلزال لکھیں تو باوضو یہ لکھنی ہے. قرآن پاک کی صورت ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، تو مکمل صورت باوضو آپ نے لکھنی ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، زبر زیر پیش لگانا ضروری نہیں ہے. لیکن اس میں جو دائرے والے حروف ہیں تو اس کے دائرے یہ آپ نے کھلے رکھنے ہیں، صحیح. اور ان احتیاطوں کے ساتھ آپ لکھیں، اور ادب کے دائرے میں رہ کر یہ لکھنا ہے. اب اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں. ایک تو یہ عمل ہوا. دوسرا ایک اور تھال لے لیں، آپ ایک اور پلیٹ لے لیں بڑی سی لوہے یا اسٹیل کی، سورہ زلزال آپ اس میں لکھیں. لکھنے کے بعد اب آپ فالج کے مریض کو کہیں کہ بھائی دیکھیں. اچھا ہاں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا. تو اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ 1-2
آپ نے پلیٹیں یا 2 تھال لینے ہیں، ایک میں لکھنا ہے، اس میں پانی ڈال کر پلانا ہے فالج کے مریض کو، اور دوسرا لکھ کر ایک ہی دفعہ لکھ کر آپ سرانے رکھ دیں، اور فالج کا مریض وقتاً فوقتاً اسے دیکھتا رہے انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اس کے خاص تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا، روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ علی حسین بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سینے میں ہے وہ جلن رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی کھانے پینے میں احتیاط کیجیے، یہ معدے کی خرابی، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی سینے میں جلن ہوتی ہے۔ اچھا، روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی اس طرح کی کیفیت ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، صحیح۔ اور دوسرا ایک مشورہ میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ مسواک کا آپ استعمال کیا کریں، سینے میں جو اس طرح کی جیسے کھٹی کھٹی ڈکاریں اور سینے میں تیزابیہ جلن ہو جاتی ہے تو یہ عموماً پیٹ کی خرابی، معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا تو معدہ بھی درست رہے گا، پیٹ بھی درست رہے گا، امراض شکم دور ہو جائیں گے۔ جب یہ امراض دور ہو جائیں گے تو سینے کی بھی تکلیف انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ عمار رضا بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اسکول اور ٹیوشن کی یا کافی چھٹیاں اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا۔ بہت سارے لوگ استخارے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں نا، استخارہ کر دیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ ہم استخارہ کر سکیں، تو آپ ان کو کوئی مشورہ عنایت فرمائیں کہ وہ اس مشورے پر عمل کر کے ان کا جلدی سے جلدی استخارہ ہو۔ ہماری تو نیت ہے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں، ایک ایک کے استخارے کیے جائیں، ایک ایک کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ یعنی اگر حسن بھائی پوری رات سلسلہ کرتے رہیں تو تب بھی جو ہے نا وہ میسیجز یہ آتے رہیں گے، تو سب ہی کے میسیجز اور یہ اس طرح کے کمنٹس شامل کرنا یہ مشکل ہے تھوڑا نا۔ ہماری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور مختصر اور جلدی جلدی آپ کے جوابات دے دیے جائیں۔ ابھی بھی کافی سارے میسیجز یہ ناظرین کے آ رہے ہیں، اور بہرحال اب اس میں چلیں میں 1-2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک نمبر نوٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ عز و جل یہ کمنٹس میں شیئر بھی کر دیا جائے گا، نمبر 0213485811، یہ الحمدللہ عز و جل آن لائن استخارے کا نمبر ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت یہ صرف ایک ہی نمبر ہے جس پر آن لائن استخارہ یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ استخارے کروا سکتے ہیں 24 گھنٹے، ڈبل 12 گھنٹے، اور کوئی چھٹی نہیں ہے۔ پہلے تو اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اتوار کو یہ سروس آف رہتی تھی نا، اب پورے 24 گھنٹے میں آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا، یہ جس پیج پر آپ یہ سلسلہ لائیو دیکھ رہے ہیں روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو لائک کیجئے گا، جلدی شیئر بھی کیجئے گا، ترغیب بھی دلائیے گا۔ اس پیج کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کمنٹس کر دیں، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل ایک کو جواب دیا جائے گا۔ اور ہمارے ماشاءاللہ کئی ناظرین اس طرح کے ہیں جن کے گزشتہ منگل کو میسیجز آئے تھے، الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے ایک کو وہ رپلائی دیا جاتا ہے، ان کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، پھر ان کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں، ان کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے اس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اب ہمیں گھر بھیج دیں وہی ہمارے تعویذات، تو الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے گھر بھی ان کے ماشاءاللہ عز و جل یہ تعویذات ڈیلیور کر دیے جاتے ہیں، بھیج دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ملک سعید بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے اور ذاتی کاروبار کرنا ہے، تو یہ ساری میری چیزیں جو ہیں وہ ذاتی ہو جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد؟ ہر چیز ہماری منشا کے مطابق ہو جائے۔ جی، بہرحال اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ کا ذہن ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا ذاتی کاروبار ہو جائے، اس کے لیے محنت، کوشش اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ جی، آپ اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ساتھ ساتھ کوشش آپ جاری رکھیں اپنی، انشاءاللہ آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، چلیے، عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد آپ کے کاموں میں شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ذاتی گھر ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی کاروبار ہو جائے، اس کے لیے روزانہ یہ عمل آپ کیا کریں، یا مؤخرو روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں۔ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے
تو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پھر آپ دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال اسلامی بہن کی طرف سے آیا ہے، اور ہوتا ہے یہ اسلامی بھائیوں کو بھی ہے، اور وہ مسئلہ ہے غصے کا۔ غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو غصہ نہ آئے یا آئے تو اس پر کنٹرول رہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا یہ ہے کہ آپ وضو بنا لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے حسن میں، جب غصہ آتا ہے نا تو نہ وظیفے یاد رہتے ہیں، نہ کوئی دعا یاد رہتی ہے، اور نہ اس طرح کے، بس اس وقت پھر جو تیش میں ہوتے ہیں نا، بڑی آزمائش کو نہیں کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں بتکلف، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، روزانہ آپ مسکرانے کی عادت بنائیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کے خلاف کوئی کام ہو، خلاف مزاج، خلاف معاملہ کوئی ہو جائے، تو اس وقت بھی مسکرا دیں، ایسی مسکرانے کی عادت، تو فائدہ ہوگا۔ تو اس کا ایک عمل چلے میں عرض کرتا ہوں، اگر تو آپ کو غصہ آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ یہ پڑھ لیا کریں، اور دوسرا اس مقام سے ہٹ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو زمین کے ساتھ چمٹ جائیں، غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، جاب کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جاب کے لیے ملازمت ملنے کا عمل میں عرض کرتا ہوں، ملازمت ملنے کا روحانی علاج، نوکری ملنے کا روحانی علاج، جاب ملنے کا روحانی علاج، عمل کیا ہے؟ اوقات مکروہہ کے علاوہ، یعنی غیر مکروہ وقت میں، اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد آپ وقت مخصوص کر لیں، ظہر کے بعد کا، مغرب کے بعد کا، عشاء کے بعد کا، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا، نماز پڑھنے کے بعد یا لطیف 180 مرتبہ، 182 مرتبہ، 182 ٹائمز، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے نوکری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھیے گا، وظیفہ بھی کریں، اور محنت، کوشش، اور تھوڑی بھاگ دوڑ، اس طرح کے بھی ظاہری معاملات بھی اختیار کیجیے گا، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نوکری مل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ حسن نور بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں ہماری عزت بڑھے، مقبولیت بڑھے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ کہ لوگوں کے سامنے، یعنی ایک تو ہیں ہم اچھے لیکن اس کے نزدیک بھی ہم اچھے ہو جائیں، اس حوالے سے ہماری تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں، نیک بن جائیں، اور اس کا دار و مدار دیکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ماشاءاللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہے نا، جو زیادہ پرہیزگاری والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کون سب سے زیادہ تقوی والا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں، اور دنیا والے تو پھر بہرحال اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت پیدا ہو جائے۔ روزانہ 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، روزانہ 100 مرتبہ یا پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرے پاؤں میں بہت جلن رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جلن کے حوالے سے دیکھیں، صرف پاؤں کی جلن ہی نہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں جلن رہتی ہو، اور اس طرح کی بعض اوقات جیسے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، اس طرح کی تکلیفیں بعض اوقات جسم کے مخصوص حصوں میں یہ تکلیف ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو نا، تو یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، اور اس جگہ پر یہ ہاتھ پھیر لیں جہاں پر آپ کو اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس طرح کی اگر کیفیات ہیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس ایک سوال یہ آیا تھا کہ میرے بچہ جو ہے وہ 3 سال کا ہو گیا، لیکن ابھی تک اس نے بولنا شروع نہیں کیا، یہ ماں باپ کو اس حوالے سے کافی پریشانی رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ کی یہ 5 آیات ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ آیات،
یہ پڑھ کر آپ بچے پر بھی دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اور دوسرا ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ سوال امیر علیہ سنت سے بھی مدنی مذاکرے میں ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تحریری جو مدنی گلدستہ آتا ہے نا امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکروں کے سوالات کے جوابات جس میں ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا جو بولتے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے ذکر اللہ عز و جل آپ کریں، اللہ، اب بچے سے کہلوائیں اللہ، کبھی کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کریں بچے کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب بچے سے پڑھوانے کی کوشش کریں۔ کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب بچے سے پڑھوانے کی کوشش کریں۔ کبھی مدینہ، بچے سے کہلوانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ اللہ بچے کے سامنے کہتے رہیں، بچے سے کہلوائیں۔ تو ان ذکر اللہ عز و جل کی برکت سے، ان درود پاک کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ حارث خان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ہر وقت خوف رہتا ہے، ڈر سا رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد؟ ڈر خوف سے نجات کا روحانی علاج، جو خوف زدہ ہو جاتے ہوں، جو ڈر جاتے ہوں، جن کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو، پھر اسی طرح عموماً بچے بھی بعض اوقات ڈرپوک ہوتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک دم خوف ان پر طاری رہتا ہے، جس کی بھی، اب چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر اس پر خوف طاری رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، روزانہ 16 مرتبہ جو کوئی یا حفیظ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے وہ بہادر رہے گا، اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا، اور خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی۔ اور خود اعتمادی کا ایک اور میں عمل عرض کرتا چلوں، آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ جی، آپ باوضو رہنا شروع کر دیں، وضو کرنے کی برکت سے، باوضو رہنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ میرے 2 سال سے گلے میں درد ہے، تو اس حوالے سے گلے میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ گلے کی تکلیف کا روحانی علاج، گلا درد کرتا ہو، گلے میں بعض اوقات آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ ٹونسلز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، گانٹھیں نکل آتی ہیں، گدود ہو جاتے ہیں، اگر اس طرح کے امراض ہوں گلے کے حوالے سے، اچھا ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، پھر آواز کی خرابی، اس تمام امراض کے لیے یہ عمل آپ کیجئے گا۔ اور عمل کیا ہے؟ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ گلے کی ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی تکلیف سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ محمد فیضان بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ معدے اور آنتوں میں تکلیف رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 111 مرتبہ روزانہ یا سلام یا سلام یا سلام آپ پڑھا کریں، پڑھ کر دم بھی کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، آپ کے لیے بھی، اور جو ہمارے اس سے پہلے بھی دیگر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، فالج کے حوالے سے، اسی طرح جسمانی بیماریوں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز، کمنٹس آئے، آپ نے سوالات بھی کیے حسن بھائی، تو آپ سب کو بالخصوص ان مریضوں کو اور بالعموم تمام ہی ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ روحانی علاج کے بستوں پر الحمدللہ سے وجل پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، جو 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے نا، روزانہ صبح نہار منہ خالی پیٹ پر یہ پلیٹیں پینی ہوتی ہیں۔ تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے یہ پلیٹیں آپ لکھوائیں، اور لکھوا کر آپ ان میں پانی ڈال کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ جسمانی بیماریاں، تکلیفیں، یہ درد وغیرہ انشاءاللہ عز و جل سب دور ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا، اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو، بلکہ ہم سب کو، ہماری سوشل میڈیا کی اور شعبہ روحانی علاج کی تمام مجالس کو، اسلامی بھائیوں کو جن کا تعاون رہتا ہے، کوششیں رہتی ہیں، اللہ پاک بیماریوں سے، تکلیفوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے، اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ کافی سارے میسیجز ناظرین کے ابھی بھی آ رہے ہیں، میرے سامنے بھی تھے، اور سب کے جوابات
انشاءاللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے سلسلہ ختم بھی ہو گیا، تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل فرداً سب کو جوابات بھی آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں آخر میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے تعویذات ہمارے گھر پر پہنچ جائیں، جی تو چاہیں تو ایڈریس بھی آپ کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں، جی بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بھیج دیجئے گا، تو انشاءاللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ آپ تک انشاءاللہ عز و جل تعویذات پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں، اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین اعلیٰ حضرت کے صدقے یا ارحم الراحمین سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ آمین۔ جو مسلمان جادو، جنات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، آفات و بلیات میں مبتلا ہیں، آصب و سحر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما۔ اہل بیت کے جنتی گھرانے کا صدقہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی